چکوال پریس کلب کی صاحب میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، اس وقت چکوال شہر کی اگر بات کی جائے تو مختلف اقدامات اور مختلف ایک منظرنامہ ہمیں نظر آتا ہے۔ چھپڑ بازار میں جائیں تو واقع ہی یہ اس وقت اپنے جو نام ہے اس کا چھپڑ تو وہی ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ ترقیاتی کام جاری ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو دکاندار ہیں وہ کافی پریشان ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی پریشانی جو ہے وہ نقشہ جات کو لے کر یا ملکیتی ثبوت کو لے کر چھپڑ بازار کے دکانداروں میں وہ پیدا ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک مارکیٹ کو سیل کیا گیا، ابھی ابتدائی طور پر تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ عدم نقشہ کی بنیاد پر اس کو سیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح صرافہ بازار میں بھی 2 دکانیں سیل کی گئی، باقی دکانداروں سے بھی نقشہ جات اور ملکیتی ثبوت طلب کیے گئے ہیں۔ اب کسی بھی حوالے سے یہ جتنی بھی یہ کارروائیاں ہیں، یہ اگر کسی کے پاس نقشہ موجود نہیں ہے یا اگر اس کے مالکیتی ثبوت میں کچھ ہیر پھیر موجود ہے تو سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ضرور کام کرے، لیکن خوف و ہراس نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس قسم کا ماحول نہ بنے کہ لگے کہ شاید کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، نقشوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سہولت ضرور دی جائے۔ لوگوں نے اگر کسی وجہ سے وہ نقشے نہیں بنوا سکے تو ان کو لگے کہ سرکار اور ریاست ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، نہ کہ ایک خوف و ہراس پھیلا کر لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ پہلے ہی کاروباری حالات بڑے مندی کا شکار ہیں، اور دوسرا چھپڑ بازار میں ترقیاتی کام اور پھر یہ مختلف دکانوں کو سیل کرنا، پیرا فورس کی کارروائیاں، وہ دکاندار بتاتے ہیں کہ اتنے گاہک روزانہ نہیں آتے جتنے کہ مختلف سرکاری محکموں کے اہلکار وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے جو کبھی بھی کاروباری دوست ماحول کو جنم نہیں دے گی۔ تو اس ساری صورتحال میں یقینی طور پر جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے انداز سے اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ جو کاروباری برادری ہے وہ بھی عدم تحفظ کا شکار نہ ہو، اور سرکار کی جو ضرورت ہے، سرکار کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح چلتے رہے۔ تو جاوید ملک سینئر کالم نگار موجود ہیں۔ ملک صاحب، کیا صورتحال ہے چھپڑ بازار کی، اور یہ جو مختلف مارکیٹیں اور دکانیں سیل کی جا رہی ہیں، کیا رد عمل دیا ہے دکانداروں نے؟ جی میر صاحب، جیسے کہ آپ کل میرے ساتھ ہی تھے، کل مارکیٹ سیل ہوئی اور اس کے بعد میں نے مختلف دکانداروں سے بات کی، تو کل ایک اور جو نئی چیز ہے وہ ڈیولپمنٹ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں سامنے آئی ہے کہ سول ڈیفنس کی طرف سے یہ کراچی کا واقعہ ہوا، آپ کے علم ہے جو پلازے میں آگ لگی، تو اس کا جو اثر ہے وہ کراچی والوں نے تو پتہ نہیں لیا یا نہیں لیا، پنجاب والوں نے زیادہ لے لیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے بڑی سختی کر دی ہے اور تقریباً جو آلات ان کو پرچیز کرنے کا آرڈر کیا گیا ہے، میں نے وہ ساری دیکھی ہے چیز، اور جو ان کی انوائس ہے وہ دیکھی ہے، وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ کی بنتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے تو وہ 2-2.5 لاکھ کے جو ہے نا فائر بریگیڈ کے جو آلات ہے وہ کیسے خریدے گا اور کیا صورتحال ہوگی۔ میں تقریباً مختلف دکانداروں کے پاس گیا ہوں، 15 منٹ بھی دکان کے اندر کھڑا ہوں، لیکن وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت بالکل ٹھیک ہے جی، صورتحال اس حوالے سے خراب ہی ہے۔ اور جس طرح گل پلازہ کراچی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آگ لگنے پر ہی کنواں کھودا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی خدا نخواستہ واقعہ پیش آئے تو اس وقت ہی پھر مختلف اقدامات نظر آتے ہیں۔ آگ بجھانے کے جو آلات ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، لیکن جس طرح پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ ایک افراتفری نظر نہ آئے، ایک خوف و ہراس نظر نہیں آنا چاہیے۔ ایسا نہ لگے کہ ریاست جو ہے وہ اب زبردستی اور فی الفور مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ تو تھوڑا بہت سہولت کاری کی جائے تو یہ تمام جو اقدامات ہیں بامی مشورے سے یہ ہو سکتے ہیں۔ آج کی صحافتی بیٹھک میں راجہ ذیشان علی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی فتح نور میر اور ڈاکٹر بابا ساجد بھی موجود ہیں، جبکہ کیمرہ آن اس کو لائیو دکھا رہا ہے اور بیک اپ کے طور پر اسد ظریف اس سارے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔